بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ جب اللہ کی طرف سے حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف بھیجا گیا تب قوم سمود طاقت اور اپنے مال و زر کے نشے میں بدمست تھی۔ یہ قوم پہاڑوں کو تراش تراش کر پہاڑوں کے اندر محفوظ اور خوشنما محل اور گھر بنانے کی ماہر تھی۔ انہیں اپنے فن پر ناز اور غرور تھا۔ اپنے فن اور طاقت کے نشے میں یہ قوم اتنی بدمست اور سرکش ہو چکی تھی کہ خدا کی نافرمانی اور وحدانیت سے علل اعلان انکاری تھی۔ اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اس قوم کو بار بار اللہ کی وحدانیت اور سیدھے راستے کی دعوت دیتے رہے، مگر قوم سمود مسلسل حضرت صالح علیہ السلام کے ہاتھ اللہ کے بھیجے گئے پیغام کی نافرمانی بھی کرتی رہی اور مذاق بھی اڑاتی رہی۔ ایک وقت آیا جب قوم سمود کے سرداروں اور حواریوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا، اگر تم سچے نبی ہو اور تمہارا خدا سچا ہے تو پہاڑ کے دامن سے سرخ رنگ کی اونٹنی نکال کر دکھاؤ جو 9 ماہ کی حاملہ بھی ہو۔ تب حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، اگر تو اس قوم کی ہدایت چاہتا ہے اور تو چاہتا ہے کہ یہ تیری وحدانیت پر ایمان لے آئیں تو ان پر اپنی نشانی واضح فرما۔ تب اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور پہاڑ کے دامن سے اونٹنی برآمد کر دی جسے قوم سمود نے ڈیمانڈ کی تھی۔ اللہ کا یہ معجزہ دیکھ کر چند لوگوں نے صالح علیہ السلام کے پیغام کو قبول کیا اور اللہ کی وحدانیت پر ایمان بھی لے آئے۔ یہ سب دیکھتے ہوئے سرداران سمود پریشان تھے کہ اسی طرح لوگ اگر اللہ کی وحدانیت پر ایمان لاتے رہے تو ہماری حکمرانی اور اقتدار سب ختم ہو جائے گا۔ ان لوگوں نے قدار بن سالف نامی ایک شخص کا انتخاب کیا اور اسے لالچ دی دولت اور اپنے قبیلے کی سب سے حسین عورت کے ساتھ شادی کی۔ یہ شخص آوارہ اور بد کردار شخصیت کا مالک تھا۔ اس شخص کو ہدایت دی گئی کہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کرو۔ اس عرصے میں اونٹنی نے ایک بچے کو بھی جنم دیا۔ قدار بن سالف نے اپنی چند ساتھیوں کے ہمراہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو دور سے پہلے زخمی کیا۔ جب وہ نڈھال ہو کر گر گئی تب جا کر اسے قتل کیا اور اس کا گوشت بھی کھاتے رہے۔ جب حضرت صالح علیہ السلام کو یہ خبر ہوئی تو آپ نے فرمایا، اے بدبختو، یہ تم نے کیا کیا؟ اللہ کی اس نشانی کو قتل کر کے تم نے عذاب کو دعوت دی ہے۔ قوم سمود باز نہ آئی اور مذاق اڑانے لگی اور کہا، ہم نے نعوذ باللہ تمہارے خدا کی نشانی کو مٹا دیا ہے۔ اگر تمہارا خدا سچا ہے اور طاقتور ہے تو ہم پر عذاب لا کر دکھاؤ۔ بس پھر کیا تھا، ایک زوردار چنگھاڑ، خوفناک کڑاکے جیسی آواز سے ایسا کوئی طوفان اٹھا، اس سے ان کی موت واقع ہو گئی۔ اتنی تیز ہوا چلی جو ان کے بنائے ہوئے پہاڑوں کے اندر محلوں اور گھروں میں شور اور طوفان داخل ہوا اور ان کا وجود صفحہ ہستی سے مٹ گیا۔ آج ان کے ہاتھوں سے بنائے ہوئے پہاڑوں کے گھر ہمارے لیے عبرت کا نشان ہیں۔ بابا اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو نقصان پہنچانے والے صرف 2 یا 3 لوگ تھے، مگر عذاب پوری قوم پر آیا تھا۔ پاکستان کو حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی سے تشبیہ دیتے تھے اور کہا کرتے تھے، یہ ملک ہم نے اللہ سے کلمہ کے نام پر مانگا تھا تاکہ پاکستان میں ہم آزادی سے اسلام پر عمل پیرا ہو کر زندگی گزار سکیں۔ جو چیز اللہ سے اس کے نام پر مانگی جائے تو اس کی حفاظت اور تکریم ہم سب پاکستانیوں پر فرض ہے، نہیں تو اس کو نقصان پہنچانے والے خواہ وہ ملک کے اندر ہوں یا باہر، ان کا وہی حال ہوگا جو حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو نقصان پہنچانے والوں کا ہوا تھا۔
اللہ ताला हम सबको आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जज़ाकल्लाह।